حاشیہ صفحہ نمبر 27۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس بات کے ماننے سے کہ خدا تعالیٰ کی غیر متناہی حکمت استحالات غیر متناہیہ پر قادر ہے، حقائق اشیاء سے امان اٹھ جاتا ہے۔ مثلاً اگر خدا تعالیٰ اس بات پر قادر سمجھا جائے کہ پانی کی صورت نوعیہ کو سلب کر کے ہوا کی صورت نوعیہ اس کی جگہ رکھ دے، یا ہوا کی صورت نوعیہ کو سلب کر کے آگ کی صورت نوعیہ کو اس کی قائم مقام کر دے، یا آگ کی صورت نوعیہ کو سلب کر کے ان مخفی اسباب سے جو اس کے علم میں ہیں پانی کی صورت نوعیہ میں لے آوے، یا مٹی کو کسی زمین کی تہہ میں تصرفات لطیفہ سے سونا بنا دے، یا سونے کو مٹی بنا دے، تو اس سے امان اٹھ جائے گا اور علوم و فنون ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال سراسر فاسد ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی مخفی حکمتوں کے تصرف سے عناصر وغیرہ کو سطحی طور کے استحالات میں ڈالتا رہتا ہے۔ ایک زمین کو ہی دیکھو کہ وہ انواع و اقسام کے استحالات سے کیا کچھ بنتی رہتی ہے۔ اسی سے سم الفار نکل آتا ہے، اور اسی سے فاز زہر، اور اسی سے سونا، اور اسی سے چاندی، اور اسی سے طرح طرح کے جواہرات، اور ایسا ہی بخارات کا صعود ہو کر کیا کیا چیزیں ہیں جو جو آسمان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انہی بخارات میں سے برف گرتی ہے، اور انہی سے اولے بنتے ہیں، اور انہی میں سے برق، اور انہی میں سے صاعقہ۔ اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ کبھی جو آسمان سے راکھ بھی گرتی ہے، تو کیا ان حالات سے علم باطل ہو جاتے ہیں یا امان اٹھ جاتا ہے؟ اور اگر یہ کہو کہ ان چیزوں میں تو خدا تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کی فطرت میں ان تمام استحالات کا مادہ رکھا ہے، تو ہمارا یہ جواب ہوگا کہ ہم نے کب اور کس وقت کہا ہے کہ اشیاء متنازع فی میں ایسا مادہ متشارکہ نہیں رکھا گیا، بلکہ صحیح اور سچا مذہب تو یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اپنی ذات میں واحد ہے، تمام اشیاء کو شے واحد کی طرح پیدا کیا ہے تا وہ موجد واحد کی وحدانیت پر دلالت کریں۔ سو خدا تعالیٰ نے اسی وحدانیت کے لحاظ سے اور نیز اپنی قدرت غیر محدودہ کے تقاضا سے استحالات کا مادہ ان میں رکھا ہے، اور بجز ان روحوں کے جو اپنی سعادت اور شقاوت میں خالدین فیہا ابداً کے مصداق ٹھہرائے گئے ہیں، اور وعدہ الہی نے ہمیشہ کے لیے ایک غیر متبدل خلقت ان کے لیے مقرر کر دی ہے۔ باقی کوئی چیز مخلوقات میں سے استحالات سے بچی ہوئی معلوم نہیں ہوتی، بلکہ اگر غور کر کے دیکھو تو ہر وقت ہر ایک جسم میں استحالہ اپنا کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ علم طبی کی تحقیقاتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 3 برس تک انسان کا جسم بدل جاتا ہے اور پہلا جسم ذرات ہو کر اڑ جاتا ہے۔ مثلاً اگر پانی ہے یا آگ ہے تو وہ بھی استحالہ سے خالی نہیں، اور 2 طور کے استحالے ان پر حکومت کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ بعض اجزاء نکل جاتے ہیں اور بعض اجزاء جدیدہ آ ملتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو اجزاء نکل جاتے ہیں وہ اپنی استعداد کے موافق دوسرا جنم لے لیتے ہیں۔ غرض اس فانی دنیا کو استحالات کے چرخ پر چڑھائے رکھنا خدا تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اور ایک باریک نگاہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں بوجہ وحدت مبدأ فیض اپنی اصل ماہیت میں ایک ہی ہیں۔ گو ان چیزوں کا کامل کیمیاگر انسان نہیں بن سکتا، اور کیوں کر بنے؟ حکیم مطلق نے اپنے اسرار حکمیہ غیر متناہیہ پر کسی دوسرے کو محیط نہیں کیا۔ اور اگر یہ کہو کہ اجرام علوی میں استحالات کہاں ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ بے شک ان میں بھی استحالات اور تحلیلات کا مادہ ہے، وہ ہمیں معلوم نہ ہو، تبھی تو ایک دن زوال پذیر ہو جائیں گے۔ ما سوائے اس کے ہزارہ چیزوں کے استحالات پر نظر ڈال کر ثابت ہوتا ہے کہ کوئی چیز استحالہ سے خالی نہیں۔ سو تم پہلے زمین کے استحالات سے انکار کر لو، پھر آسمان کی بات کرنا۔ تو کارے ضمیرہ نیکو ساختی کہ با آسمان نیز پرداختی۔ غرض جب انواع و اقسام کے استحالات ہر روز مشاہدہ میں آتے ہیں، اور وحدت ذاتی کا یہ تقاضا بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا منبع اور مبدأ ایک ہو، اور خدا تعالیٰ کی الوہیت تامہ بھی تب ہی قائم رہ سکتی ہے
کہ جب ذرہ ذرہ پر اس کا تصرف تام ہو تو پھر یہ استبعاد اور یہ اعتراض کے ان استحالات سے امان اٹھ جائے گا اور علوم ضائع ہوں گے۔ اگر سخت غلطی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ قادر ہے کہ پانی سے آگ کا کام لیوے یا آگ سے پانی کا کام، تو اس سے یہ مطلب تو نہیں کہ اپنی حکمت غیر متناہی کو اس میں دخل نہ دے، یوں ہی تحکم سے کام لے لیوے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا کوئی فعل آمیزش حکمت سے خالی نہیں اور نہ ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا یہ مطلب ہے کہ جس وقت وہ پانی سے آگ کا کام یا آگ سے پانی کا کام لینا چاہے تو اس وقت اپنی اس حکمت کو کام میں لائے گا جو اس عالم کے ذرہ ذرہ پر حکومت رکھتی ہے، وہ ہم اس سے مطلع ہوں یا نہ ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جو حکمت کے طور پر کام ہو وہ علوم کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ علوم کی اس سے ترقی ہوتی ہے۔ دیکھو، مصنوعی طور پر پانی کی برف بنائی جاتی ہے یا برقی روشنی پیدا کی جاتی ہے، تو کیا اس سے امان اٹھ جاتا ہے یا علم ضائع ہو جاتے ہیں؟ اس جگہ ایک اور سر یاد رکھنے کے لائق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اولیاء سے جو خوارق کبھی اس قسم کے ظہور میں آتے ہیں کہ پانی ان کو ڈبو نہیں سکتا اور آگ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس میں بھی دراصل یہی بھید ہے کہ حکیم مطلق جس کی بے انتہا اسرار پر انسان حاوی نہیں ہو سکتا، اپنے دوستوں اور مقربوں کی توجہ کے وقت کبھی یہ کرشمہ قدرت دکھلاتا ہے کہ وہ توجہ عالم میں تصرف کرتی ہے، اور جن ایسے مخفی اسباب کے جمع ہونے سے مثلاً آگ کی حرارت اپنے اثر سے رک سکتی ہے، خواہ وہ اسباب اجرام علوی کی تاثیریں ہوں یا خود مثلاً آگ کی کوئی مخفی خاصیت یا اپنے بدن کی ہی کوئی مخفی خاصیت یا ان تمام خاصیتوں کا مجموعہ ہو، وہ اسباب اس توجہ اور اس دعا سے حرکت میں آتی ہیں، تب ایک امر خارق عادت ظاہر ہوتا ہے، مگر اس سے حقائق اشیاء کا اعتبار نہیں اٹھتا اور نہ علوم ضائع ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو علوم الہیہ میں سے خود ایک علم ہے اور یہ اپنے مقام پر ہے، اور مثلاً آگ کا محرک بالخاصیت ہونا اپنے مقام پر، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ روحانی مواد ہیں جو آگ پر غالب آ کر اپنا اثر دکھاتے ہیں اور اپنے وقت اور اپنے محل سے خاص ہیں۔ اس دقیقے کو دنیا کی عقل نہیں سمجھ سکتی کہ انسان کامل خدا تعالیٰ کے روح کا جلوہ گاہ ہوتا ہے، اور جب کبھی کامل انسان پر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے تو وہ اس جلوے کا عین وقت ہوتا ہے، تو اس وقت ہر ایک چیز اس سے ایسی ڈرتی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ سے۔ اس وقت اس کو درندے کے آگے ڈال دو، آگ میں ڈال دو، وہ اس سے کچھ بھی نقصان نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اس وقت خدا تعالیٰ کی روح اس پر ہوتی ہے، اور ہر ایک چیز کا عہد ہے کہ اس سے ڈرے۔ یہ معرفت کا ایک اخیری بھید ہے جو بغیر صحبت کاملین سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ نہایت دقیق اور پھر نہایت درجہ نادر الوقوع ہے، اس لیے ہر ایک فہم اس فلسفی سے آگاہ نہیں، مگر یہ یاد رکھو کہ ہر ایک چیز خدا تعالیٰ کی آواز سنتی ہے، ہر ایک چیز پر خدا تعالیٰ کا تصرف ہے، اور ہر ایک چیز کی تمام ڈوریاں خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کی حکمت ایک بے انتہا حکمت ہے جو ہر ایک ذرے کی جڑ تک پہنچی ہوئی ہے، اور ہر ایک چیز میں اتنی ہی خاصیتیں ہیں جتنی اس کی قدرتیں ہیں۔ جو شخص اس بات پر ایمان نہیں لاتا وہ اس گروہ میں داخل ہے جو ما قدر اللہ حق قدر ہی کے مصداق ہیں، اور چونکہ انسان کامل مظہر اتم تمام عالم کا ہوتا ہے، اس لیے تمام عالم اس کی طرف وقتاً فوقتاً کھینچا جاتا ہے۔ وہ روحانی عالم کا ایک عنکبوت ہوتا ہے اور تمام عالم اس کی تاریں ہوتی ہیں، اور خوارق کا یہی سر ہے۔ بر کاروبار ہستی اثری صد عارفان را، زی جہان چے دید آن کس کے ندید این جہان را۔ حاشیہ ختم۔ اور اگر نعوذ باللہ آریہ ہندوؤں کا قول صحیح ہے کہ پرمیشور ارواح اور ذرات عالم کا پیدا کرنے والا نہیں، تو اس صورت میں بلا شبہ ایسا کمزور پرمیشور کسی حد تک کچھ ضعیف سی حکومت کر کے کچھ ٹھہر جائے گا اور ایک رسوائی کے ساتھ اس کی پردہ دری ہوگی، مگر ہمارا خداوند قادر مطلق ایسا نہیں ہے
وہ تمام ذرات عالم اور ارواح اور جمیع مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی قدرت کی نسبت اگر کوئی سوال کیا جائے تو بجز ان خاص باتوں کے جو اس کی صفات کاملہ اور مواعید صادقہ کے منافی ہوں، باقی سب امور پر وہ قادر ہے۔ اور یہ بات کہ گو وہ قادر ہو مگر کرنا نہیں چاہتا، یہ عجیب بیہودہ الزام ہے، جبکہ اس کی صفات میں کل یومن ہوا فی شان بھی داخل ہے۔ اور ایسے تصرفات کہ پانی سے برودت دور کرے یا آگ سے خاصیت احراق زائل کر دے وے، اس کی صفات کاملہ اور مواعید صادقہ کی منافی نہیں ہیں، تو پھر کیوں تحکم کی راہ سے کہا جائے کہ ہمیشہ کے لیے اس پر لازم ہو گیا ہے کہ ان چیزوں کی خاصیت میں کبھی تصرف نہ کرے؟ اس لزوم پر دلیل کیا ہے اور وجہ کیا ہے؟ اور خدا تعالیٰ کو اس بے وجہ التزام کی جو اس کی خدائی کو بھی داغ لگاتا ہے ضرورت کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس رسالہ میں سید صاحب بھی اس کمزور خیال کے بودے پن کو سمجھ گئے ہیں، اس لیے اپنے رقیق قول کے قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ایک اور رقیق عذر پیش کیا ہے، اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی جگہ آگ کے گرم ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے اور کسی جگہ پانی کے سرد ہونے کی طرف ایما فرمایا ہے، اور کبھی کہا ہے کہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ بیانات جو حالات موجودہ کے اظہار کے لیے ہیں، سید صاحب کی نظر میں بطور وعدے کے ہیں، جن میں تغییر و تبدیل ممکن نہیں۔ اگر استخراج دلائل کا یہی طریق ہے تو سید صاحب پر بڑی مشکل پڑے گی، اور ان کو ماننا پڑے گا کہ تمام بیانات قرآن کریم کے مواعید میں داخل ہیں۔ مثلا خدا تعالیٰ نے جو حضرت زکریا کو بشارت دے کر فرمایا انا نبشرک بغلام، تو بموجب قاعدہ سید صاحب کے چاہیے تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہمیشہ غلام یعنی لڑکے ہی رہتے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو غلام کر کے پکارا ہے اور یہ وعدہ ہو گیا۔ ایسی ہی اور بیسیوں مثالیں ہیں، سب کو بیان کرنا صرف وقت ضائع کرنا ہے۔ اگر سید صاحب کی نظر میں واقعات موجودہ کے بیان کرنے سے آئندہ کے لیے اور ہمیشہ کے لیے کوئی وعدہ لازم آ جاتا ہے تو ان سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا ہی وہ بات بات میں انسانوں پر الزام لگائیں گے اور ایک موجودہ واقعہ کے بیان کرنے کو وہ ایک دائمی وعدہ سمجھ لیں گے۔ میرے نزدیک بہتر ہے کہ سید صاحب اپنے آخری دن کو یاد کر کے چند ماہ اس عاجز کی صحبت میں رہیں، اور چونکہ میں معمور ہوں اور مبشر ہوں، اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ سید صاحب کے اطمینان کے لیے توجہ کروں گا، اور امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کوئی ایسا نشان دکھلائے کہ سید صاحب کے مجوزہ قانون قدرت کو ایک دم میں خاک میں ملا دے۔ اور اس قسم کے کام اب تک بہت ظہور میں آئے ہیں کہ جو سید صاحب کی نظر میں قانون قدرت کے مخالف ہیں، مگر ان کا بیان کرنا بے فائدہ ہے کہ سید صاحب اس کو ایک قصہ سمجھیں گے۔ سید صاحب وحی ولایت کی ایسی پیشگوئیوں سے بھی تو منکر ہیں جو بذریعہ الہام اولیاء اللہ کو معلوم ہوتے ہیں، اور ان کی نظر میں وہ ایسے ہی خلاف قانون قدرت ہیں جیسا کہ آگ کا اپنی خاصیت احراق کو چھوڑ دینا۔ ایسا ہی دعا کی ذاتی تاثیرات بھی، جن کے ذریعہ سے وہ مطلب حاصل ہو جاتا ہے جس کے لیے دعا کی گئی، سید صاحب کی نظر میں خلاف قانون قدرت ہیں۔ سو اگر سید صاحب میرے پاس آ نہیں سکتے تو ان دونوں باتوں میں ہی وعدہ قبول حق کر کے مجھ کو اجازت دیں کہ ان کی نسبت جناب الہی میں توجہ کر کے جو کچھ ظاہر ہو وہ شائع کروں۔ اس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ اگر سید صاحب کی رائے در حقیقت درست ہے تو میں اپنے مطلب میں کامیاب نہیں ہوں گا، ورنہ عقلمند لوگ سید صاحب کے خراب عقیدوں سے نجات پا کر پھر اپنے عظیم الشان خدا تعالیٰ کو پہچان لیں گے اور محبت سے ان کی طرف رجوع کریں گے، اور دعا کے وقت اس کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہوں گے، اور ہاتھ اٹھانے کے وقت لذت اٹھائیں گے۔ اور خدا تعالیٰ کے وجود کا فائدہ بھی تو یہی ہے کہ ہماری دعائیں سنیں اور آپ اپنے وجود سے ہمیں خبر دے، نہ کہ ہم ہزار ہزار تکلیف سے ایک بت کی طرح ایک فرضی خدا دل میں قائم کریں جس کی ہم آواز نہیں سن سکتے اور اس کی نمایاں قدرت کا کوئی جلوہ نہیں دیکھ سکتے۔ یقیناً سمجھو کہ وہ قادر خدا موجود ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔
وما غلت ایدیہ بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء ويفعل ما يريد وهو على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. روی دلبر از طلبگاران نمی دارد حجاب، می درخشد در خور و می تابد اندر ماهتاب. لیکن آن روی حسین از غافلان ماند نهان، عاشق باید که بردارند از بهرش نقاب. دامن پاکش ز نخوت ها نمی آید به دست، هیچ راه نیست غیر از عجز و درد و اضطراب. بس خطرناک است راه کوچه یار قدیم، جان سلامت بایدت از خود روی ها سر بتاب. تا کلامش فهم و عقل ناسزایان کم رسد، هر که از خود گم شود او یابد آن راه صواب. مشکل قرآن نه از ابنای دنیا حل شود، ذاک آن می داند آن مستی که نوشد آن شراب. ای که آگاهی ندادندت ز انوار درون، در حق ما هرچه گویی نیستی جای عتاب. از سر وعظ و نصیحت این سخنها گفته ایم، تا مگر زین مرهم بگردد آن زخم خراب. از دعا کن چاره آزار این کار دعا، چون علاج مزم وقت خمار و التهاب. ای که گویی گر دعاها را اثر بوده کجاست، سوی من بشتاب بنمایم تو را چون آفتاب. هان مکن انکار زین اسرار قدرت های حق، که سکوته کن ببین از ما دعای مستجاب. دیکھو صفحہ نمبر 234. لیکھرام پشاوری کی نسبت ایک اور خبر. آج 2 اپریل 1893 عیسوی مطابق 14 ماہ رمضان 1310 ہجری ہے. صبح کے وقت تھوڑی سی غنودگی کی حالت میں میں نے دیکھا کہ میں ایک وسیع مکان میں بیٹھا ہوا ہوں اور چند دوست بھی میرے پاس موجود ہیں. اتنے میں ایک شخص قوی ہیکل، مہیب شکل، گویا اس کے چہرے پر سے خون ٹپکتا ہے، میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک نئی خلقت اور شمائل کا شخص ہے، گویا انسان نہیں، ملائکہ شداد غلاظ میں سے ہے، اور اس کی ہیبت دلوں پر طاری تھی. اور میں اس کو دیکھتا ہی تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ لیکھرام کہاں ہے، اور ایک اور شخص کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے. تب میں نے اس وقت سمجھا کہ یہ شخص لیکھرام اور دوسرے شخص کی سزا دہی کے لیے مامور کیا گیا ہے، مگر مجھے معلوم نہیں رہا کہ وہ دوسرا شخص کون ہے. ہاں یقینی طور پر یاد ہے کہ وہ دوسرا شخص انہی چند آدمیوں میں سے تھا جن کی نسبت میں اشتہار دے چکا ہوں، اور یہ یکشنبہ کا دن اور 4 بجے صبح کا وقت تھا. الحمدللہ علی ذالک. اس کو غور سے پڑھو کہ اس میں آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. بخدمت عمراء رئیسان و منعمان ذی مقترت و والیان ارباب حکومت و منزلت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اے بزرگان اسلام، خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں میں تمام فرقوں سے بڑھ کر نیک ارادے پیدا کرے، اور اس نازک وقت میں آپ لوگوں کو اپنے پیارے دین کا سچا خادم بنا دے. میں اس وقت محض للہ اس ضروری امر سے اطلاع دیتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس 14ویں صدی کے سر پر اپنی طرف سے معمور کر کے دین متین اسلام کی تجدید اور تائید کے لیے بھیجا ہے، تاکہ میں اس پرآشوب زمانے میں قرآن کی خوبیاں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ظاہر کروں، اور ان تمام دشمنوں کو جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں ان نوروں اور برکات اور خوارق اور علوم دنیا کی مدد سے جواب دوں جو مجھ کو عطا کیے گئے ہیں. سو یہ کام برابر 10 برس سے ہو رہا ہے.
لیکن چونکہ وہ تمام ضرورتیں جو ہم کو اشاعت اسلام کے لیے درپیش ہیں بہت سی مالی امدادات کے محتاج ہیں، اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ بطور تبلیغ آپ صاحبوں کو اطلاع دوں۔ سو سنو اے عالی جاہ بزرگوں، ہمارے لیے اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں یہ مشکلات درپیش ہیں کہ ایسی تالیفات کے لیے جو لاکھوں آدمیوں میں پھیلانی چاہیے بہت سے سرمایہ کی حاجت ہے، اور اب صورت یہ ہے کہ اول تو ان بڑے بڑے مقاصد کے لیے کچھ بھی سرمایہ کا بندوبست نہیں، اور اگر بعض پرجوش مردان دین حاشیہ پرجوش مردان دین سے مراد اس جگہ اخویم حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب بھیروی ہیں، جنہوں نے گویا اپنا تمام مال اسی راہ میں لٹا دیا ہے، اور بعد ان کے میرے دلی دوست حکیم فضل دین صاحب اور نواب محمد علی خان صاحب کوٹلہ مالیر اور درجہ بدرجہ تمام وہ مخلص دوست ہیں جو اس راہ میں فدا ہو رہے ہیں۔ حاشیہ ختم۔ اور اگر بعض پرجوش مردان دین کی ہمت اور اعانت سے کوئی کتاب تالیف ہو کر شائع ہو تو بباعث کم توجہی اور غفلت زمانہ کے وہ کتاب بجز چند نسخوں کے زیادہ فروخت نہیں ہوتے، اور اکثر نسخے اس کے یا تو سال ہر سال صندوقوں میں بند رہتے ہیں یا للہ مفت تقسیم کیے جاتے ہیں، اور اس طرح اشاعت ضروریات دین میں بہت سا حرج ہو رہا ہے، اور گو خدا تعالیٰ اس جماعت کو دن بدن زیادہ کرتا جاتا ہے، مگر ابھی تک ایسے دولت مندوں میں سے ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں کہ کوئی حصہ معتدبہ اس خدمت اسلام کا اپنے ذمہ لے لے، اور چونکہ یہ عاجز خدا تعالیٰ سے معمور ہو کر تجدید دین کے لیے آیا ہے، اور مجھے اللہ جل شانہ نے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ وہ بعض عمراء اور ملوک کو بھی ہمارے گروہ میں داخل کرے گا، اور مجھے اس نے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سو اسی بنا پر آج مجھے خیال آیا کہ میں ارباب دولت اور مقدرت کو اپنے کام کی نصرت کے لیے تحریک کروں، اور چونکہ یہ دینی مدد کا کام ایک عظیم الشان کام ہے، اور انسان اپنے شکوک اور شبہات اور وساوس سے خالی نہیں ہوتا، اور بغیر شناخت وہ صدق بھی پیدا نہیں ہوتا جس سے ایسی بڑی مددوں کا حوصلہ ہو سکے، اس لیے میں تمام عمراء کی خدمت میں بطور عام اعلان کے لکھتا ہوں کہ اگر ان کو بغیر آزمائش ایسی مدد میں تعامل ہو تو وہ اپنے بعض مقاصد اور مہمات اور مشکلات کو اس غرض سے میری طرف لکھ بھیجیں کہ تا میں ان مقاصد کے پورا ہونے کے لیے دعا کروں، مگر اس بات کو تصریح سے لکھ بھیجیں کہ وہ مطلب کے پورا ہونے کے وقت کہاں تک ہمیں اسلام کی راہ میں مالی مدد دیں گے، اور کیا انہوں نے اپنے دلوں میں پختہ اور حتمی وعدہ کر لیا ہے کہ ضرور وہ اس قدر مدد دیں گے۔ اگر ایسا خط کسی صاحب کی طرف سے مجھ کو پہنچا، نوٹ چاہیے کہ خط نہایت احتیاط سے بذریعہ رجسٹری سر بمہر آوے، اور اس راز کو قبل از وقت فاش نہ کیا جاوے، اور اس جگہ بھی پوری امانت کے ساتھ وہ راز مخفی رکھا جائے گا، اور اگر بجائے خط کوئی معتبر کسی امیر کا آوے تو یہ امر اور بھی زیادہ مؤثر ہوگا۔ حاشیہ ختم۔ اگر ایسا خط کسی صاحب کی طرف سے مجھ کو پہنچا تو میں اس کے لیے دعا کروں گا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ بشرطے کہ تقدیر مبرم نہ ہو ضرور خدا تعالیٰ میری دعا سنے گا اور مجھ کو الہام کے ذریعہ سے اطلاع دے گا۔ اس بات سے نومید مت ہو کہ ہمارے مقاصد بہت پیچیدہ ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بشرطے کہ ارادہ ازلی اس کے مخالف نہ ہو، اور اگر ایسے صاحبوں کی بہت سی درخواستیں آئیں تو صرف ان کو اطلاع دی جائے گی جن کے کشود کار کی نسبت از جانب حضرت عز و جل خوشخبری ملے گی، اور یہ امور منکرین کے لیے نشان بھی ہوں گے، اور شاید یہ نشان اس قدر ہو جائیں کہ دریا کی طرح بہنے لگیں۔ بالآخر میں ہر ایک مسلمان کی خدمت میں نصیحتاً کہتا ہوں کہ اسلام کے لیے جاگو کہ اسلام سخت فتنے میں پڑا ہے، اس کی مدد کرو کہ اب یہ غریب ہے، اور میں اسی لیے آیا ہوں، اور مجھے خدا تعالیٰ نے علم قرآن بخشا ہے اور حقائق معارف اپنی کتاب کے میرے پر کھولے ہیں، اور خوارق مجھے عطا کیے ہیں، سو میری طرف آؤ تا اس نعمت سے تم بھی حصہ پاؤ۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں،
کیا ضرور نہ تھا کہ ایسی عظیم الفتن صدی کے سر پر جس کی کھلی کھلی آفات ہیں ایک مجدد کھلے کھلے دعوے کے ساتھ آتا، سو عنقریب میرے کاموں کے ساتھ تم مجھے شناخت کرو گے۔ ہر ایک جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا، اس وقت کے علماء کی ناسمجھی اس کی سد راہ ہوئی۔ آخر جب وہ پہچانا گیا تو اپنے کاموں سے پہچانا گیا کہ تلخ درخت شیریں پھل نہیں لا سکتا، اور خدا غیر کو وہ برکت نہیں دیتا جو خاصوں کو دی جاتی ہیں۔ اے لوگو، اسلام نہایت ضعیف ہو گیا ہے اور اعدائے دین کا چاروں طرف سے محاصرہ ہے، اور 3000 سے زیادہ مجموعہ اعتراضات کا ہو گیا ہے۔ ایسے وقت میں ہمدردی سے اپنا ایمان دکھاؤ اور مردان خدا میں جگہ پاؤ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ بی کسے شد دین احمد هیچ خویش و یار نیست، هر کسی در کار خود با دین احمد کار نیست۔ ہر طرف سیل ضلالت 100,000 تن ربود، حیف بر چشمے کہ اکنون نیز ہم ہوشیار نیست۔ ای خداوندان نعمت این چنین غفلت چراست، بی خود از خوابید یا خود بخت دین بیدار نیست۔ ای مسلمانان، خدا را یک نظر بر حال دین، آنچه می بینم بلاها حاجت اظهار نیست۔ آتش افتاده است در رختش، بخیزید ای جلان، دیدنش از دور کار مردم دیندار نیست۔ هر زمان از بحر دین در خون دل من می تپد، محرم این درد ما جز عالم اسرار نیست۔ آنچه بر ما می رود از غم که داند جز خدا، زهر می نوشیم لیکن زهر گفتار نیست۔ هر کسی غمخواری اهل اقارب می کند، ای دریغ این بی کسی را هیچ کس غمخوار نیست۔ خون دین بینم روان چون کشتگان کربلا، ای عجب این مردم را مهر آن دلدار نیست۔ حیرتم آید چو بینم بذلشان در کار نفس، کین همین جود و سخاوت در ره دادار نیست۔ ای که داری مقدرت هم عزم تاییدات دین، لطف کن ما را نظر بر اندک و بسیار نیست۔ بین که چون در خاک می غلطد ز جور ناقصان، آن که مثل او به زیر گنبد دوار نیست۔ اندر این وقت مصیبت چاره ما بی کسند، جز دعای بامداد و گریه اسحار نیست۔ ای خدا هرگز مکن شادان دل تاریک را، آنکه او را فکر دین احمد مختار نیست۔ ای برادر 5 روز ایام عشرتها بود، دائما عیش و بهار گلشن و گلزار نیست۔ الراکم مرزا غلام احمد از قادیان، ضلع گرداسپورہ، پنجاب۔ آئینہ کمالات اسلام شائقین کے لیے اطلاع۔ اس وقت ایک کتاب آئینہ کمالات اسلام نام میں نے تالیف کی ہے، جس میں بڑی تحقیق و تدقیق سے اسلام اور قرآن کریم کی خوبیوں اور کمالات کا بیان ہے، اور علاوہ اس کے مخالفین مذاہب کے عقائد باطلہ کا رد ہے، اور فرقہ نیچریہ کے خیالات باطلہ کا بھی اچھی طرح استحصال کیا گیا ہے۔ ضخامت اس کی 650 صفحہ سے زیادہ ہے۔ قیمت 2 روپیہ ہے۔ محصول علاوہ ہے اور ما سوا اس کے مفصلہ ذیل کتابیں بھی موجود ہیں۔ فتح اسلام توضیح مرام ازالہ اوہام محصول علاوہ ہے، اور فتح اسلام اور توضیح مرام کی قیمت 8 آنا تھی، اب ہم نے 4 آنا کم کر دیے ہیں۔ المشتہر مرزا غلام احمد، قادیان، ضلع گرداسپورہ، پنجاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد افضل الرسل و خاتم النبیین۔ اشتہار۔
کتاب براہین احمدیہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم و معمور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا ہے، جس کے ساتھ 10,000 روپے کا اشتہار ہے، جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں من جانب اللہ اور سچا مذہب جس کے ذریعہ سے انسان خدا تعالیٰ کو ہر ایک عیب اور نقص سے بری سمجھ کر اس کی تمام پاک اور کامل صفتوں پر دلی یقین سے ایمان لاتا ہے، وہ فقط اسلام ہے، جس میں سچائی کی برکتیں آفتاب کی طرح چمک رہی ہیں اور صداقت کی روشنی دن کی طرح ظاہر ہو رہی ہے، اور دوسرے تمام مذہب ایسے بدیہی البطلان ہیں کہ نہ عقلی تحقیقات سے ان کے اصول صحیح اور درست ثابت ہوتے ہیں اور نہ ان پر چلنے سے ایک ذرہ روحانی برکت و قبولیت الہی مل سکتی ہے، بلکہ ان کی پابندی سے انسان نہایت درجے کا کور باطن اور سیاہ دل ہو جاتا ہے، جس کی شقاوت پر اسی جہان میں نشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کتاب میں دین اسلام کی سچائی کو دو طرح پر ثابت کیا گیا ہے۔ اول 300 مضبوط اور قوی دلائل عقلیہ سے، جن کی شان و شوکت و قدر و منزلت اس سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی مخالف اسلام ان دلائل کو توڑ دے تو اس کو 10,000 روپے دینے کا اشتہار دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو اپنی تسلی کے لیے عدالت میں رجسٹری بھی کرا لے۔ دوم ان آسمانی نشانوں سے کہ جو سچے دین کی کامل سچائی ثابت ہونے کے لیے ازبس ضروری ہیں۔ اس امر دوم میں مؤلف نے اس غرض سے کہ سچائی دین اسلام کی آفتاب کی طرح روشن ہو جائے، 3 قسم کے نشان ثابت کر کے دکھائے ہیں۔ اول وہ نشان جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مخالفین نے خود حضرت ممدوح کے ہاتھ سے اور آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور توجہ اور برکت سے ظاہر ہوتے دیکھے، جن کو مؤلف یعنی اس خاکسار نے تاریخی طور پر ایک اعلیٰ درجہ کے ثبوت سے مخصوص و ممتاز کر کے درج کتاب کیا ہے۔ دوم وہ نشان کہ جو خود قرآن شریف کی ذات بابرکات میں دائمی اور ابدی اور بے مثل طور پر پائے جاتے ہیں، جن کو راکم نے بیان شافی اور کافی سے ہر ایک خاص و عام پر کھول دیا ہے اور کسی نوع کا عذر کسی کے لیے باقی نہیں رکھا۔ سوم وہ نشان کہ جو کتاب اللہ کی پیروی اور مطابعت رسول برحق سے کسی شخص تابع کو بطور وراثت ملتی ہیں، جن کے اس بات میں اس بندہ درگاہ نے بفضل خداوند حضرت قادر مطلق یہ بدیہی ثبوت دکھلایا ہے کہ بہت سے سچے الہامات اور خوارق اور کرامات اور اخبار غیبیہ اور اسرار لدنیا اور کشوف صادقہ اور دعائیں قبول شدہ جو خود اس خادم دین سے صادر ہوئی ہیں اور جن کی صداقت پر بہت سے مخالفین مذہب آریوں وغیرہ سے بشہادت و رویت گواہ ہیں، کتاب موصوفہ میں درج کیے ہیں، اور مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح بن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں اور ایک کو دوسرے سے بشدت مناسبت و مشابہت ہے، اور اس کو خواص انبیاء اور رسل کے نمونے پر محض ببرکت مطابعت حضرت خیر البشر و افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم ان بہتوں پر اکابر اولیاء سے فضیلت دی گئی ہے کہ جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اس کے قدم پر چلنا موجب نجات و سعادت و برکت، اور اس کے برخلاف چلنا موجب بود و حرمان ہے۔ یہ سب ثبوت کتاب براہین احمدیہ کے پڑھنے سے، جو من جملہ 300 جزو کے قریب 37 جزو کے چھپ چکے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، اور طالب حق کے لیے خود مصنف پوری تسلی و تشفی کرنے کو ہر وقت مستعد اور حاضر ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَلَا فَخْرَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ اور اگر اس اشتہار کے بعد بھی کوئی شخص سچا طالب بن کر اپنی عقدہ کشائی نہ چاہے اور دلی صدق سے حاضر نہ ہو تو ہماری طرف سے اس پر اتمام حجت ہے، جس کا خدا تعالیٰ کے روبرو اس کو جواب دینا پڑے گا۔ بالآخر اس اشتہار کو اس دعا پر ختم کیا جاتا ہے کہ اے خداوند کریم، تمام قوموں کے مستعد دلوں کو ہدایت بخش
کہ تا تیرے رسول مقبول افضل الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے کامل اور مقدس کلام قرآن شریف پر ایمان لاویں اور اس کے حکموں پر چلیں تا ان تمام برکتوں اور سعادتوں اور حقیقی خوشحالیوں سے متمتع ہو جائیں کہ جو سچے مسلمان کو دونوں جہانوں میں ملتی ہیں، اور اس جاودانی نجات اور حیات سے بہرہ ور ہوں کہ جو نہ صرف عقبہ میں حاصل ہو سکتی ہے بلکہ سچے راست باز اسی دنیا میں اس کو پاتے ہیں، بالخصوص قوم انگریز جنہوں نے ابھی تک اس آفتاب صداقت سے کچھ روشنی حاصل نہیں کی اور جن کی شائستہ اور مہذب اور بارحم گورنمنٹ نے ہم کو اپنے احسانات اور دوستانہ معاملت سے ممنون کر کے اس بات کے لیے دلی جوش بخشا ہے کہ ہم ان کے دنیا و دین کے لیے دلی جوش سے بہبودی و سلامتی چاہیں تا ان کے گورے و سفید منہ جس طرح دنیا میں خوبصورت ہیں آخرت میں بھی نورانی و منور ہوں۔ فنسأل اللہ تعالی خیرہم فی الدنیا والآخرہ، اللہم اہدہم بروح منک واجعل لہم حظا کثیرا فی دینک واجذبہم بحولک وقوتک لیؤمنوا بکتابک ورسولک ویدخلوا فی دین اللہ افواجا، آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ المشتہر خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان، ضلع گرداسپور، ملک پنجاب۔ حوالہ جات۔ اس کتاب میں جن آیات کا حضور علیہ السلام نے استعمال فرمایا ان کے حوالہ جات اور صفحہ نمبر یہ ہیں۔ صفحہ نمبر 5 سورہ المومن آیت 61، صفحہ نمبر 13 سورہ ہود آیت 47، الانعام آیت 42، صفحہ نمبر 18 سورہ الواقعہ آیت 80، صفحہ نمبر 20 سورہ الشمس آیت 9، سورہ النجم آیت 4، صفحہ نمبر 28 سورہ الجن آیت 24، صفحہ نمبر 29 سورہ الرحمن آیت 30، صفحہ نمبر 31 سورہ مریم آیت 8، سورہ الانعام آیت 92۔